السلام علیکم دوستو، میں یاسر صدیقی آپ کے ساتھ بندہ حاضر ہے۔ آج کی گفتگو کا موضوع الگ سا ہے۔ ہم جانتے ہیں کعبۃ اللہ کے بعد اس زمین پر جو عظمت اور تقدس اگر کسی چیز کو حاصل ہے تو وہ مسجد ہے۔ آج یہ عمارتیں اپنی عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے ہماری منتظر اور بے چین ہیں۔ آج مسلمانوں نے مساجد کی ہمگیر حیثیت کو اکثر بھلا دیا ہے۔ ہماری مسجد کو پھر سے وہی وہ مقام ملنا چاہیے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حاصل تھا۔ تاریخ اسلام سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے عبادت کے ساتھ ساتھ تعلیم و تربیت کی درسگاہ ہوا کرتی تھی۔ سوسائٹی کے بہت سارے ریکوائرمنٹس یہاں سے پورے ہوتے تھے۔ سماجی، معاشرتی، اصلاحی اور قومی معاملات بھی مسجد کے اندر طے ہوتے تھے۔ کسی کا جھگڑا ہو، تنازعہ ہو، اختلافات کا فیصلہ، مسجد ہی ایک ایسا سینٹر تھا جہاں پر جنگی، دفاعی صلاح اور عالمی مشورے انجام پایا کرتے تھے۔ ایک طرف مسلمانوں کی وہ اجتماع گاہ تھی، ملنے ملانے کا ایک مرکز تھا، تو غیر مسلموں کے لیے وہ گیسٹ سروسز کے لیے ایک عمارت تھی۔ لیکن ہم نے مساجد کی اس حیثیت کو اکثر بھلا دیا ہے اور مسجد صرف عبادت اور وعظ و نصیحت تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مساجد میں عبادت کے ساتھ ساتھ وہ فلاحی، سماجی اور معاشرتی کام کیے جائیں۔ صبح و شام اس سینٹر کو مصروف رکھا جائے۔ مسجد کو 24 گھنٹے آباد رکھ کر امت کو یہ بتایا جائے کہ اس کا ہر کام مسجد سے ہی جڑا ہوا ہے۔ حال ہی میں آپ نے بھارت میں ہونے والی نئی ایجوکیشن پالیسی کے سلسلے میں آپ نے پڑھا ہوگا۔ اس میں شک نہیں کہ اس پالیسی کو نہ بالکل رد کیا جا سکتا ہے اور نہ بالکل قبول کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ایجوکیشنل اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ اس میں بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جہاں بھگوا کرن کے لیے پوری کوشش کی گئی ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہوا بنانے کے لیے پورا مواد جمع کیا گیا ہے۔ علماء اکرام اور مسلم دانشوروں کی فکر میں اضافہ ہو گیا ہے۔ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ ہماری آنے والی نئی نسل کے ایمان اور عقیدے کا کیا حال ہوگا۔ ہماری نوجوان نسل الحاد و ارتداد کے دہانے پر کھڑی ہے۔ لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ لڑکے انٹرنیٹ اور ویڈیو گیمز میں اپنے وقت کو ویسٹ کر رہے ہیں۔ رشتہ داریاں ٹوٹ رہی ہیں۔ مسلم معاشرہ بدنام ہو رہا ہے۔ اور کریں تو ہم کیا کریں؟ بات بہت پرانی اور چھوٹی سی ہے۔ صباحیہ اور عشائیہ مدارس ہوا کرتے تھے جس کو ہم مکتب کہتے ہیں، یعنی ایسے ایوننگ اور مارننگ کلاسز جہاں پر بچوں کو اسلامی عقائد اور قرآن اور حدیث کی بنیادی تعلیمات دی جاتی ہیں۔ یہ مکتب اگرچہ 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے کا ہوتا ہے، لیکن اس سے بچوں کی ذہنی اور اخلاقی نشوونما خوب ہوتی ہے۔ بچوں کے ذہن میں اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام راسخ ہو جاتا ہے۔ یہ مکاتب ہماری سوسائٹی کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہیں، ہمارے ایمان کے تحفظ کا ذریعہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں کے لیے 3 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ایک، امیر کا انتخاب، ورنہ لوگ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑیں گے۔ دوسرا، قرآن کی نشر و اشاعت، ورنہ کتاب اللہ کا سیکھنا سکھانا ختم ہو جائے گا۔ اور تیسرا، بچوں کی تعلیم کے لیے معلم کا تقرر، ورنہ لوگ جاہل ہو جائیں گے۔ اس سلسلے میں مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی فرماتے ہیں، میں بالکل صاف کہتا ہوں، بچوں کو عید کے کپڑے بنانے سے 1000 بار زیادہ یہ اچھا ہے، بچہ بیمار ہو جائے تو اس کا بہتر علاج کرانے سے سینکڑوں بار زیادہ، اور اپنے بچوں کو نوکری کے قابل بنانے سے لاکھوں بار زیادہ یہ ضروری ہے کہ اس کو سچا اور پکا مسلمان بنایا جائے، اس کے عقیدے کو مضبوط کیا جائے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مکتب کا قیام کہاں کیا جائے؟ اس کے لیے ذہن میں سب سے پہلے مسجد کا نام آتا ہے۔ ہماری امت کا یہ رجحان بن گیا ہے کہ محلے کے ہر مسئلے کا حل یا تو جماعت اسلامی کرے یا مسلم پرسنل بورڈ کرے یا جمعیت علماء ہند کرے۔ ایسا ہونا چاہیے کہ محلے کی سطح پر بھی جو کمیٹیاں ہوتی ہیں وہ بھی اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے انیشیٹ لیں۔ محلے کی وہ مساجد یہ مسئلے کو حل کر سکتی ہیں۔ مسجد کمیٹی کے ذمہ داران کو یہ ایک اضافی ذمہ داری قبول کرنا چاہیے۔ کئی سارے شہروں میں اس کا قیام ہے، لیکن اب بھی ہزاروں جگہ موجود ہیں جہاں پر یہ مکاتب نہیں ہیں۔ سٹی یوتھس فورم
اس بات کو یقینی بنائے کہ ان کے محلے کی مسجد میں مارننگ اور ایوننگ کلاسز کے لیے طے شدہ وقت میں بچے حاضر ہوں اور وہاں پر اسلامی علوم حاصل کریں۔ مسجد کمیٹی کا کام صرف مؤذن اور امام کی تنخواہ کا انتظام کرنا نہیں ہے، بلکہ امت مسلمہ کی بہت بڑی ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں مسجد بنانے اور آباد کرنے والوں کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہا، مسجد کو بنانا اور اسے آباد کرنا اہل ایمان ہی کا کام ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ ایک طرف مسجد کمیٹی صباحیہ اور عشائیہ یہ مکاتب کا قیام کرے، علماء اس میں بچوں کو تعلیم کے لیے فکر مند رہیں، تو دوسری جانب شہر کے ایسے نوجوان کمیٹی محلے بھر میں سروے کرے، گھروں کو جائے اور ان بچوں کو، ان ڈراپ آؤٹس کو لے کر آئے اور ان مکاتب میں داخل کرائے۔ اگر کسی مسجد میں یہ مکتب چل رہا ہو تو وہاں کوالٹی ایشورنس کو یقینی بنایا جائے کہ وہاں ٹھیک سے تعلیم ہو رہی ہے یا نہیں، اور یہ کہ جو پڑھانے والے ٹیچرز ہیں ان کی تنخواہ کا بھی خاطر خواہ انتظام کیا جائے۔ مسلم معاشرے میں پڑھے لکھے نوجوانوں کی کمی نہیں ہے، ان کو والنٹریلی سامنے آ کر رضاکارانہ طور پر ٹیچنگ کرنے کے لیے آمادہ کیا جائے تو بخوشی آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ مجھے یاد ہے کہ میں جب 8th اسٹینڈرڈ میں ہوا کرتا تھا تو ابو تعلیم بالغان کے لیے مجھے لے جایا کرتے تھے اور میں ایک کلاس کے لیے ٹیچر ہوا کرتا تھا۔ ان سلسلوں کو اگر ہم پھر سے جاری کرتے ہیں تو ہمیں 2 فائدے حاصل ہوں گے۔ ایک، وہ نوجوانوں کو مشغول کرنے کی راہ مل جائے گی جو پڑھ لکھ کر بیکار بیٹھے ہوئے ہیں اور قوم کی خدمت کرنے کا انہیں جذبہ ہے اور شوق ہے۔ دوسرا، امت کے ان نونہالوں کو، ان بچوں کو ہمیں ایجوکیٹ کرنے کے لیے ایک موقع مل جائے گا اور ان کی ہم بہتر تربیت کر سکیں گے۔ اگر کسی مسجد میں یہ ممکن نہیں ہو پا رہا ہے تو محلے کے ایسے گھر کو منتخب کیا جائے جہاں پر 10-12 بچے جمع ہو سکتے ہوں اور کوئی اچھا سا معلم وہاں 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے ان بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کر سکے۔ ہماری سوسائٹی کے ایسے مالدار لوگوں کو راغب کیا جائے مکتب یا ایجوکیشن سینٹرز کو اسپانسر کریں تاکہ یہاں کے ٹیچرز یا معلمین پوری دلچسپی اور شوق کے ساتھ بچوں کی تعلیم و تربیت کرتے رہیں۔ اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی، اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔ آپ بھی یہ بات صحیح سمجھتے ہیں تو اپنے دوست احباب میں اس بات کو پھیلائیے تاکہ وہ اپنے محلے اور گاؤں میں اس کام کو تیزی سے اڈاپٹ کر سکیں۔ آپ کا کیا خیال ہے دوستو؟ کمنٹ باکس میں لکھیں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ مجھے یاسر صدیقی کو اب اجازت دیجیے، اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔